کوئی چیز دور سے آ رہی ہے تو پتہ کیا کہ وہ اما عائشہ ہی اور میں پوچھا کیا ماجرا ہوا کہ یہ بولو راز کرنے کے لیے چلی گئی تھی تو میرا وہاں ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ تلاش کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی، اتنے میں قافلہ پوچھ کر گیا تھا، اب میں وہیں ڈٹ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ اب صورت یہ ہوئی کہ جب یہ بات ہو گئی تو منافقین نے وہ طوفان بدتمیزی اٹھایا اور الزام لگایا اما عائشہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے منافقین کی اونچے درجے کی جو ہے نا بدتمیزی کی، اور فرمایا کہ یہ کیفیات بڑی عجیب قسم کی تھی، مدینے کے اندر بہت عجیب عجیب چیزیں ہوئی ہونے لگی اور فلاں فلاں ایسے ایسے، تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں، تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور فلاں نے کہا فلاں نے سب سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے، ایک دن کہنا اچانک کسی نے باہر سے بتایا کہ تم پہ الزام لگایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، آدم عائشہ نے اجازت دی امام کے گھر چلے جاؤ، ابا کے ہمان چلے جاؤ، بڑے حیران پریشان ہوئے کہ پہلے تو کبھی کہا نہیں کہ چلے جاؤ کسی، ابھی تو فوراً اجازت دے دی، خیر ابا جی کے گھر چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب کافی لوگوں سے پوچھا، کافی صحابہ نے پوچھا، پریشان ہے، جس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عمر فاروق نے پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ اما عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے بھی یہ بتائیے عائشہ کے نکاح کس نے کرایا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے کرایا ہے، فرمایا کسی لوگوں کا عمل دخل ہے کہ نہیں، کہ تو پھر اللہ تو چاہتے نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسے شخص کو داخل کرے جس کی اخلاقی طور پر سلسلہ ٹھیک نہ ہو، بے فکر رہو، سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، اس میں کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ سورۃ نور کی آیتیں نازل ہوئی، 17 آیتیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور بری عورتیں بڑے مردوں کے لیے ہیں، فرمایا کہ جو اما عائشہ ہے یہ بالکل پاک صاف ہے، کوئی سلسلہ نہیں۔ اللہ نے اما عائشہ کی بارات میں سورہ نور میں 17 آیتیں اتار دی اور فرمایا کہ یہ کس کی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برکت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حیرت میں تشریف لے گئے، ان کے بیٹے نبی کے صحابی ہیں، فرمایا کہ گھر گئے ہیں، وہ صبح طیب البرد تھا، انہوں نے کہا کہ آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں کہ آپ اپنا کرتا مجھے دے دیجیے گا، جب میں مر جاؤں تو آپ کا کرتا مجھے پہنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ نے کرتا بھیج دیا، کہتے نہیں وہ کرتا لے کے آؤ جو نبی نے پہنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور فرمایا ایک اور بات بھی کہی اپنے بیٹے سے کہ آپ محمد رسول اللہ سے کہو کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ ہی پڑھائیں، وہ منافق ہے، فرمایا کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ ہی پڑھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم کو جنازہ پڑھاؤں گا، فرمایا کہ جس وقت وفات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے گئے، روایت میں آتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے پکڑ لیا، اللہ کے نبی یہ منافق ہے، ساری زندگی جو اس نے سب سے بڑا کام کیا ہے، آپ کو پریشان کیا ہے، سارے لوگ اکٹھے کر کے لوگوں کو عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، یہ تو دین کا بڑا دشمن ہے، آپ اسی لیے جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ بات چل رہی تھی اور اوپر سے قرآن کریم کیا آیت اتر گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ایسے لوگوں کو جنازہ پڑھانا ٹھیک نہیں ہے، ان کی قبروں میں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا ایک اور جگہ کہ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فرمایا کہ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، 70 مرتبہ استغفار کریں گے ہم ان کو بخشیں گے نہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں، منافق کا معاملہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا معاملہ جو جنت کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوگا، منافق کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، فرمایا کہ ایک کعب بن اشرف بہت بڑا خطرناک منافق نبی کو گالی دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ فلاں منافق ہے، وہ بہت ہی برا بلا کہتا ہے، کون شخص ہے جو اس سے مجھے راحت دے؟ فرمایا کہ ابن ابی صحابی، فرمایا ابن ابی صحابی وہ گئے اور پھر پتہ نہیں کیا سلسلہ ہوا، اس کو مار کے آئے، واپسی میں آتے ہوئے معلوم کیا ہوا کہیں گرے اور ٹانگ ٹوٹ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب لاؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا تھا، یعنی کہ وہ جو گرا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور صحابی فرمایا کہ جنگ چل رہی تھی تو جنگ کے اندر ان کی آنکھ نکل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ لے کے آنکھ کی ہڈی میں رکھی اور اپنا دعا کا دہان لگایا، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ خیر فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس کام کرنے پہ اللہ نے آسمان سے وحی عطا فرمائی، فرمایا کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھیں، ان کے قبروں میں کھڑا نہ ہو، یہ منافق لوگ ہیں، یہ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ایسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک پہاڑ پہ نبی کریم سے جلوہ افروز ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، وہ فرمایا کہ پہاڑ حرکت میں آیا، آپ نے فرمایا اے پہاڑ کو کیوں حرکت میں آ رہا ہے؟ یہ
پتہ نہیں ہے اس وقت تیرے اوپر کون کھڑا ہوا ہے، اس وقت فقط کا نبی ہے، دو ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت یہ بات کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی دونوں نے اسے جان لیا کہ بھائی دونوں کو شہادت ملے گی، صدیق کا تو نام آ گیا ہے اور نبی نے اپنا نام بھی لے لیا ہے، باقی دو شہیدوں کا ذکر کیا ہے، وہ عمر عثمان تم ہو اور میں۔ فرمایا کہ ایسے ہی سلسلہ ہوگا اور فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیل فی بلد حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے شہادت دے اور نبی کے شہر میں دے، شہادت بھی دے اور نبی کے شہر میں دے۔ اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا قبول فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد میں نبی کے شہر یعنی مدینہ الرسول میں ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مسجد نبی میں شہید کیا گیا۔ فرمایا کہ کسی دور دراز سے بڑی ملک کا جو سفیر آیا ہے، بڑے ملک کا سفیر آیا ہے اور اس نے آتے ہی پوچھا کہ وہ تمہارا امیر کہاں ہے، سنا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا بھائی اس کے زیادہ لوگ ہیں، یہ لوگ بیچارے تمہاری طرح تھوڑی ہیں کہ شاندار محل ہوگا، ایسا ہوگا ویسا کچھ بھی نہیں۔ اس وقت کس خلافت مسجد نبی تھی اور گورنر ہاؤس میں وہی سب کچھ وہی تھا، مسجد نبی میں بیٹھا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ وہ سفیر آیا بڑے تمطراق لباس پہنا ہوا اور آگے پوچھا کہ تمہارا سفیر کہاں ہے، تمہارا امیر کہاں ہے؟ فرمایا کہ جاؤ دیکھو بھائی کہیں نہ کہیں مل جائے گا تمہیں، تو مسجد نبی میں غالباً یا کہیں باہر ملے۔ پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ باہر کہیں جو ہے نا پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ گرمی کا زمانہ تھا اور کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹے تھے اور جا کے اس نے ایڑ لگائی کہ اٹھو بھائی میں نے تمہارے امیر سے ملنا ہے۔ اس نے کس سے ملنا ہے؟ عمر سے ملنا ہے کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا تم کون؟ میں عمر ہوں۔ کہ تم عمر ہو؟ کہ ہاں۔ کہ بس پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس ملک سے میں آیا ہوں وہ ملک رہے گا نہیں، وہ اسلام کی عزت نہیں گنائے گا، اس لیے کہ جب بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ اپنے بادشاہ کو دیکھ کر وہ گھبراتا ہے تو اس کے دل میں فوراً آتی ہے کہ ہائے عمر آیا، ہائے عمر آیا۔ اتنا خوف ہے، خوف کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا ہے، تو نے عدل کیا ہے، عدل کی وجہ سے بالکل بے خوف یہاں حرکت میں ہے، اور جو میرا بادشاہ ہے اتنی سکیورٹی میں رہتا ہے اس کو خوف ہے کہیں عمر نہ آ جائے میرا کام خراب ہو جائے۔ صورت حال یہ ہے کہ بھائی اس وقت انہوں نے محنتیں کی تھی، عدل کا ڈنکا بجایا ہے اور جہاں جہاں عدل ہوگا وہاں راضی ہوگی۔ فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، رات کی تاریکی میں گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا ہوا ہے کہ گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دروازے پر دستک دی کون ہے؟ فرمایا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو بھی ہے تم بتاؤ کہ گھر اس وقت یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ فرمایا کہ گھر سے آواز آئی کہ بچے یتیم ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہانڈی جلائی ہوئی ہے، ہانڈی کے نیچے آگ جل رہی ہے تو بس دھواں اٹھ رہا ہے۔ کہتے کہ یہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کتنے بچے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے بس ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فوراً واپس گئے، بیت المال سے پوری ایک گولی اٹھائی اور کندھے اٹھا کے لے گیا ہے اور بیت المال کا دروازہ کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ گولی میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں ضرورت نہیں ہے، یہ گولی مجھے اٹھانے دو، اس لیے کہ امیر اس وقت میں ہوں، اگر فرات کے کنارے کتا ہی پیاسا مر گیا کل عمر سے پوچھا جائے گا اے عمر تیری حکومت کے اندر فرات کے کنارے کتا کیا کہتے ہیں پیاسا مر گیا تھا، تجھے کچھ نہیں پتا ہے؟ پتا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا۔ فرمایا تعالیٰ پھر دستک دی کہ بھائی اندر جاؤ، میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور پھر خود بیٹھ گئے، کھانا بنائی اور کھانا وانا بنا کے اور بچوں کو کھلایا، بچے کھیلنے لگے۔ فرمایا کہ ایک کام کرنا کہ تم صبح جانا وہاں پہ عمر کی حکومت میں ہے تو کس خلافت میں جانا اور عمر سے کہنا کہ بھائی میرے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ روزینہ جاری کیا جائے۔ اس نے کہا کہ بھائی صورت حال یہ ہے کہ عمر کو تو ہمارے ہاتھ کا پتہ ہی نہیں ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا تو ہمارے بچے ایسے بھوکے تھوڑا سکتے۔ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں ایسا کرنا بس تم صبح جانا، امید ہے انشاءاللہ تمہارا کام کر دے گا۔ تو جب واپس ہونے لگے گھر سے تو خاتون نے کہا کہ بھائی عمر کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو اس وقت بادشاہ جس طرح امیر المومنین ہے وہ تجھے ہی ہونا چاہیے، عمر کو نہیں۔ اب اس خاتون کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا کہ یہ بھی عمر ہے تو بھائی کیفیات کچھ اور ہوتی۔ تو فرمایا کہ کیفیات یہ ہیں، یعنی جب عادل حکمران ہوگا اپنی رائے کی خبر یہ رکھے گا، کوئی سوئے وقت نہیں ہوگا، تو پریشان حال تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ سلسلہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے مدینے سے باہر اس سمندر پہ، یعنی مدینے کی جس طرح ہمارے یہاں ٹاؤن کی حدود ہوتی ہے اسی طریقے سے مدینے سے باہر چکر لگاتے لگاتے ذرا باہر رخ پہ نکل گئے تو دیکھے خیمہ لگا ہوا ہے، کھانا بدوش ہے اور اندر سے کرہانے کی آواز آ رہی۔ خانہ بدوش سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ مسافر لوگ ہیں، خانہ بدوش ہے، آج یہاں لے رہا ہے، آگے کے سفر میں جانا ہے۔ کہ اندر سے کرہانے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ جو میری گھر والی ہے اس کو درد دے ہے، ابھی بچے ہونے کے قریب ہے۔ فرمایا کہ پھر کوئی خاتون کوئی اور کہ کوئی بھی نہیں ہے، کہ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں آیا اپنی گھر والی سے کہا کہ چلو ایک خاتون کو تمہاری ضرورت ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ پر امیر کو حکمران ہے، بادشاہ اپنی گھر والی کو اٹھا کر لایا ہے اور کس کے لیے؟ عام شخص اس کو جانتے بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس خانہ بدوش سے کہا کہ یہ خاتون لایا ہوں، یہ تمہاری گھر والی ہے، گھر والی کرے گی تمہارے ساتھ ہے۔
تو فرمائیں گے اب وہ باہر آگے لوگ بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. عمر فاروق نے بتایا نہیں میں کون ہوں, کچھ بھی نہیں بتایا. باتیں کرتے کرتے صبح ہونے قریب ہوئی.